کی نعمت سے محروم ہے. کون اولاد کی نعمت سے محروم؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. جس کی گود اولاد کی نعمت سے خالی ہے؟ سیدہ ہاجرہ کی جوانی چلے گئی، بڑھاپا آ گیا، اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، رب ہب لی من الصالحین. اللہ نے اس وقت اس دعا کو قبول فرمایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگی، رب ہب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے نیک بیٹا عطا فرما، صالح بیٹا عطا فرما. اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا. ابراہیم حلیم، ہم نے خوشخبری دی ابراہیم کو ایک حلیم بیٹے کی، ایک بردبار لڑکے کی. مانگا کیا تھا؟ نیک اور صالح بیٹا. اللہ نے نیک اور صالح کے ساتھ ساتھ حلیم بھی عطا فرمایا. یہ اللہ کی شان ہے. چونکہ آگے اللہ کو اور دوسرے کو مانگا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. ایک کو مانگا زمزم والا ہے، دوسرے کو مانگا کوثر والا ہے. زمزم والا بھی دعائے خلیل ہے اور کوثر والا بھی دعائے خلیل. یہ اللہ کی شان ہے. اللہ جس کو چاہے جو چاہے عطا کر دیتے. بیٹا دیا، ساتھ یہ بھی فرما دیا ابراہیم اشارہ ہوا، حکم آ جاؤ سیدہ حاجرہ کو اور معصوم بچے کو فلاں وادی میں چھوڑ کے آؤ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دیکھیے، اور بھی پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کی اداؤں کو اس طرح محفوظ کیا. آج تقریباً 4000 سال ہو گئے. اللہ نے اس کا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی نقل اتارنے کو سب کو کہا ہے. بہت سے پیغمبر آئے، لیکن یہ خاندان، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، سیدہ حاجرہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایک ایک چیز کو اللہ نے اسے محفوظ کر دیا. اور حکم بھی رمی جمار حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت. حج حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. حج کو جاؤ، عمرے کو جاؤ، سعی کرنا ہے، صفا و مروہ کی پہاڑ سے دوسرے پہاڑ کی طرف دوڑنا ہے، دوڑ لگانا ہے. سیدہ حاجرہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہونے والا ہے. کچھ تو بات ہے، علماء فرماتے ہیں، محدثین فرماتے ہیں، اس کی گہرائی کے اندر جمہور کو ہر چیز ایک ایک کھل کر سامنے آتے رہے. ایک ایک چیز کھل کر آتی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیٹی، اپنی بیوی حضرت مینا کی وادی میں اس جگہ پر پہنچے اور اذبحک کی عملی تفسیر کا نقشہ ابراہیم علیہ السلام نے جما دیا. وہاں کیا سما تھا؟ عجیب سما، عجیب سناٹا، اور ایسا منظر شاید آسمان اور دھرتی نے کبھی نہیں دیکھا ہو، کبھی نہیں دیکھا ہو. بھلا کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آپ نے دکھایا گیا. حضرت ابراہیم آئے، حضرت اسماعیل کو لے کر نکل دیے. اللہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں پوچھا اے اللہ اس کے اندر کیا حکمت اور مصلحت ہے، بھلا کوئی قربان کر دے. کچھ بھی نہیں کہا. اللہ کا حکم ہے. بیٹے میں نے دیکھا ہے. بیٹا بھی سمجھ گیا اللہ کا حکم ہے، فوراً تیار ہو. کیا سمجھایا جا رہا ہے؟ تمہارے سامنے آ جائے، اب اس کے اندر اپنی عقل کے گھوڑے مت دوڑاؤ، اپنی عقل مت دیکھو، اپنی حکمت اور مصلحت مت تلاش کرو کہ اگر میں یہ کام کروں گا تو اس میں میرا کیا فائدہ ہے. دنیاوی معاملات میں تو دیکھا جاتا ہے، لیکن دین کے احکام کا حکم ہے بس ہمیں گل گزرتا ہے. کوئی چیز اس کے اندر نہیں دیکھی جائے. اللہ کا حکم سامنے آیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر گئے وادی مینا میں، وہاں لے کر گئے اور لے جا کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹانے لگے. تو حضرت اسماعیل نے کہا ابا جان میرے کپڑوں کو اچھی طرح سمیٹ لیجئے اور مجھے پیشانی پہ بل لٹا دیجیے. پیٹے پورے اچھلیں گے اور جب میری ماں میرے کپڑوں کو دیکھے گی تو اس وقت بڑا ملال ہوگا میری ماں کو. ذرا تصور کرو میرے عزیزو، کیسا وہ وقت ہوگا. اپنے ذہنوں کے اندر اس نقشے کو سامنے لاؤ اور ان دونوں کی، یہ باپ اور بیٹے کی تصویر کو سامنے لا کر دیکھو کہ مینا کی وادی میں کھلے آسمان کے نیچے حضرت ابراہیم اپنے اکلوتے بیٹے حضرت اسماعیل کے گڑھے کے اوپر چھری چلا رہے ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ارادہ پورا ہے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا، لیکن ہوگا وہی جو اللہ چاہیں گے. وہ فعال لما یرید، اس کے آگے کسی کی کچھ نہیں چلتی.
کسی کی کچھ بھی نہیں چلتی۔ ابا جان جلدی کیجیے، بیٹا نیچے سے پکار رہا ہے، بیٹا نیچے سے پکار رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو غصہ آیا، اے چھری کیا ہوا ہے، کیوں نہیں چلتی، تو اتنی تیز ہے کہ اگر میں کسی درخت کو کاٹوں تو اس کا ریزہ ریزہ کر دے، اگر کسی جانور کے اوپر چلاؤں تو اس کی بوٹی بوٹی کر دے، کیا ہو گیا کہ میرے بیٹے کے گلے کے اوپر نہیں چلتی؟ اللہ رب العزت نے اس چھری کو بھی قوت گویا عطا فرمائی، بتاتا ہے اور جلیل روکتا ہے، تو ہی بتا میں خلیل کی مانوں یا جلیل کی مانوں۔ اللہ نے روکی یہ آواز لگائی، اللہ نے قرآن میں فرمایا، جب اللہ نے ایک فلما اسلما وتلہ للجبین فرمایا نا، بڑا عجیب و غریب جملہ اللہ رب العزت نے فرمایا۔ جب باپ بیٹے دونوں جھک گئے، ایک معنی نہیں ہو سکتا ہے کہ جب باپ بیٹے دونوں اسلام لے کر آئے، ان کے اسلام کے معنی یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے آگے جھکا دینا، اور انہوں نے جب پیشانی کے بل بتا دیا، اللہ کا حکم جب آ جائے، تمہاری خواہشات تمہارے جذبات کے اوپر آئے تو نہیں چلے، جو نقصان میرے جان و مال کا، میری عزت و آبرو کا ہو رہا ہے تو ہو جائے اور اللہ کا حکم کسی بھی حال میں پورا کیا جائے، یہی سبق دیا جائے، یہی سبق پورے واقعے کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ پیغمبر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت فرقان رقم اسوت نبی ابراہیم والذین معاہ، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بھی اسوہ ہے، نمونہ ہے، اور کسی پیغمبر کے تعلق سے نہیں فرمایا ہے، ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے۔ میرے عزیزو، اس قربانی کے واقعے میں قربانی کی حقیقت اصل یہی ہے، یہی حقیقت ہے کہ اللہ کا حکم آ جائے، اب جانور ذبح کرنا ہے یہ اللہ کا حکم ہے، اب اس کے اندر کیا مصلحت ہے، کیا حکمت ہے، میں کوئی پیسے کسی غریبوں کو دے دوں گا، محتاجوں کو دے دوں گا، فلاں کی شادی میں دے دوں گا، کسی مریض سے علاج کرا دوں گا، اس سے قربانی کا وجود تین نیام کے اندر 10، 11 اور 12 یہی قربانی کرنا اللہ کے یہاں سب سے افضل بات ہے۔ وہ عمل ہے اس کا دل و ثواب الگ ہے، لیکن یہ عمل ایسا ہے کہ ان 3 دنوں میں ہو سکتا ہے، باقی ایام میں قربانی نہیں ہو سکتی، حج بس یہ ایام میں ہو سکتا ہے، باقی ایام میں نہیں ہو سکتا، باقی ایام میں حج نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے قربانی بھی باقی ایام میں، جب آپ اپنے جانور کو ذبح کر دیتے ہیں، سوئی اس کے گلے کے اوپر چلا دیتے ہیں، جب اس کا خون زمین کے اوپر بھی نہیں گرتا، رب کعبہ کی قسم زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے یہاں قبول ہو جاتا ہے، اللہ کے یہاں قبول ہو جاتا ہے۔ لا ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ اب جب وہ ذبح ہو گیا، اب اس جانور کی کوئی چیز اللہ کے یہاں نہیں پہنچتی، اس کا گوشت، اس کی ہڈیاں، کلیجی، گردے سب کچھ تم کھاؤ، اللہ کو کچھ نہیں چاہیے، اللہ نے حکم دیا، تم نے کر لیا، اللہ اس کو دیکھتے ہیں کہ تمہارے دل کے اندر کیا ہے، خلوص کتنا ہے، للہیت کتنی ہے، اللہ کے حکم کے آگے تم نے اپنے آپ کو کیا کیا قربان کیا، کیا ہر چیز قربانی کرتی ہے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز ہے اور میرا فرمان سب کچھ اللہ کے لیے، یہی اثر ہے میرے عزیزو۔ اللہ کا حکم جب آ جائے تو طرح کچھ بھی نہیں کرنا، جو حکم تمہیں تمہارے سامنے آ جائے، یہ دین کا حکم ہے، اس وقت سامنے آیا ہے، بس وہ کر گزرنا، اس کے اندر بس دیکھو کہ میرا کیا فائدہ ہے، کیا نقصان ہے، تو کچھ اللہ دینے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو کچھ کرنے والے ہیں۔ رات کام کرتے وقت، کوئی بھی حکم کرتے وقت ظاہری طور کے اوپر کچھ بھی نقصان نظر آ رہا ہو، پھر بھی کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں، اللہ نے اسی کے اندر خیر رکھا ہوا ہے، اللہ نے اسی کے اندر باقی کا نام ہے الطہور شطر الایمان کا نام ہے، باقی آدھا ایمان ہے فرمایا کہ ہمارے اس عمل سے، اس عمل کے اللہ کا قرب حاصل کر رہے ہیں، اجر و ثواب کما رہے ہیں، دوسرے ہاتھ سے ہم گناہ کا کام بھی تکلیف نہیں دے سکتا، چاہے وہ اپنا ہوتا ہے دوسرا ہو، چلیے بھائی چلتے جائیے، آگے چلتے جائیے، کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ سب سے پہلے نیت باندھ لیجیے، واجب پڑھتا ہوں میں زائد 6 تکبیروں کے ساتھ اللہ کے واسطے منہ میرا قبلے کی جانب پیچھے اس امام کے، یہ نیت باندھ لیجیے، امام اللہ اکبر کہے گا، آپ ہاتھ باندھ لیجیے،
ثنا پڑھ لیجئے. ثنا کے بعد پھر امام اللہ اکبر کہے گا, اب ہاتھ چھوڑ. پھر امام اللہ اکبر کہے گا, اب ہاتھ چھوڑ دیجئے. پھر امام اللہ اکبر کہے گا, ہاتھ مان لیجئے. قرات ہوگی, اس کے بعد رکوع اور سجدہ. پھر دوسری رکعت میں پہلے قرات ہوگی, قرات کے بعد رکوع. الصلاة عيد الحرم عيد المكبرات. الصلاة عيد الحرم عيد المكبرات. تھوڑا پیچھے ہٹا کے سب کو سیدھا رکھیے, امام کے آگے مت آئیے, بالکل بھی امام کیا. اور ابھی سے یہ سب بن گئی, جو لوگ آ رہے ہیں پیچھے جگہ خالی ہے نا, ان لوگوں کو راستہ بھی نہیں, تھوڑا راستہ چھوڑ دو تاکہ وہ لوگ تو جلدی جلدی پہنچ جائیں. سب ٹیڑھی ہو رہی کہتے ہیں, سیدھی کرو. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من
ناقة الله وسقياها فلا يخاف عقباها. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. صدق اللہ العظیم. قرآن حکیم سورہ انعام کی مختصر سی ایک آیت کا ٹکڑا پڑھا گیا. میری نماز میرے تمام مناسب عبودیت، میرا جینا اور میرا مرنا اللہ رب العالمین ہے. جس طریقے سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی جانوں کا قربانی دے کر کے اس دین کی اقامت کی جدوجہد میں مصروف عمل رہے ہیں. میں ان کے حق میں بھی دعا گو ہوں جو قبلہ اول کی بازیابی کے لیے ہر روز اپنی جانوں کی قربانی دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کامیابی سے ہمکنار فرمائے. حضرات، وقت کی کمی کے پیش نظر میں ان سب احباب اور شعبیدار کے ذمہ داروں کا خصوصی طور پر شکریہ ادا کرتا ہوں جو عید کی نماز پڑھنے کے لیے سہولتیں فراہم کی ہیں. جس میں خصوصیت کے ساتھ محکمہ بلدیہ ہے، محکمہ پولیس ہے، شعبہ برقی ہے، مائک اور ساؤنڈ ہے اور ٹینٹ ہاؤس کے مالکان ہمارے لیے یہ ساری سہولتوں کو انہوں نے فراہم کیا ہے. میں اس کے ساتھ ساتھ اپنے مخلص نوجوانوں کا بھی میں شکریہ حاصل ہوتا رہے گا تاکہ عید گاہوں اور قبرستانوں کے بہتر سے بہتر انتظامات کیے جا سکیں. میں مشہور ہوں جو عیدگاہ قدیم میں محراب اور ممبر کی تعمیر اور برہم اندازی میں نہ صرف مدد کی بلکہ عملاً تعمیری کاموں کو انہوں نے شروع کیا ہے. اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي جعل
الكعبة الحرام قياما للناس وأمنا وجعل الحج والعمرة للنجاة عونا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا عدل له وأشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده ورسوله الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد صلى الله عليه وعلى الطاهرين وأصحابه وأتباعه الذين نالوا بصحبته فضلا. الإخوان توبوا إلى الله واستغفروه من كل عصيان وبادروا في أداء ما وجب عليكم في هذه اليوم من صلاة العيد ثم تضحية الحيوان وهي واجبة على كل مسلم مكلف مالك النساء من الشاة والإبل والبقر الذي مضى عليه حولان ولا تجزي العرفة ولا العرجة وغيرهما مما فيها عيب أو نقصان. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. وقد قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذه الأضاحي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة أبيكم إبراهيم. قالوا فما لنا فيها يا رسول الله؟ قال بكل شعرة حسنة. قالوا فما شعرة من الصوف حسنة. وقال عليه الصلاة والسلام من وجد ساعة لن يضحي فلم يضحي فلا يحضر مصلانا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعني. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأشدهم في أمر الله عمر رضي الله تعالى عنه وأصدقهم حياء عثمان رضي الله تعالى عنه وأقضاهم علي رضي الله تعالى عنه وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة رضي الله تعالى عنها والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة رضي الله تعالى عنهما وحمزة أسد الله وأسد رسوله. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم واغفر اللهم لجميع المؤمنين الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اهدنا صراط المستقيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. اللهم ارزقنا وأنت خير. اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. گناہ صغیرہ اور گناہ کبیرہ کو معاف فرما. جو پوشیدہ کیے وہ بھی اپنے فضل سے معاف فرما. اللہ جو سب کے ساتھ میں کیے وہ بھی معاف فرما. جو اکیلے اور تنہائی میں کیے وہ بھی معاف فرما. دن کے اجالے میں رات کے اندھیرے میں اللہ جو گناہ ہوئے اپنے فضل سے معاف فرما دیجیے. اللہ آپ کے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا.
اللہ آپ کے علاوہ کوئی ہماری مغفرت نہیں کر سکتا، اللہ آپ کے علاوہ کوئی ہماری بخشش نہیں کر سکتا، اللہ آپ ہی کا در ہے، آپ ہی کے در سے ہم کو یہ بھیک ملنے والی ہے۔ اللہ ہم تمام کی مغفرت فرما دیجئے، ہم تمام کو بخش دیجئے، اللہ چھوٹے بڑے گناہوں کو اپنے فضل سے معاف فرما دیجئے۔ اللہ آپ نہیں معاف فرمائیں گے تو ہم کہیں کے نہیں رہیں گے، اللہ یہی معاف فرما دیجئے۔ اللہ بڑا خوشی کا موقع ہے، عید کا دن ہے، آپ دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، اللہ قبول فرما لیجئے، اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ اللہ ہماری صحت میں برکت عطا فرما، جتنے ہیں یا اللہ سب کی صحتوں میں برکت عطا فرما، بیماریوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اللہ جو گزر گئے ہیں، جو ہمارے ساتھ تھے آج نہیں ہیں، اللہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ ان تمام کی مغفرت فرما دیجئے، ان کی قبروں کو نور سے منور فرما دیجئے، ان کی قبر کو جنت کے باغوں کا باغ بنا دیجئے، اللہ ان کی قبر کو کشادہ فرما دیجئے۔ اللہ میرے ابا کی مغفرت فرما، ان کی قبر کو یا اللہ وسیع فرما، نور سے منور فرما، قمر الدین صاحب کی مغفرت فرما، بخشش فرما، رحم کا کرم کا عافیت کا معاملہ فرما، اظہار صاحب اور ان کی اہلیہ کی مغفرت فرما۔ اللہ جو گزر گئے ہیں اپنے فضل سے سب کی مغفرت فرما دیجئے، سب کی مغفرت فرما، جن کے والدین گزر گئے ہیں یا اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، عذاب قبر سے یا اللہ حفاظت فرما، اپنے فضل سے یا اللہ ان کے تمام سیئات کو حسنات میں مبدل فرما اور نصیب فرما۔ سارے عالم کے مسلمان، غزہ کے مسلمانوں کی، فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اللہ وہاں کا نام بھی سنتے ہیں، وہاں کا نام بھی ہمارے کانوں میں پڑتا ہے تو آنکھ میں کانٹے آ جاتے ہیں، اللہ آپ سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہم تو بس دعا کر سکتے ہیں، اللہ ان کے حق میں ان دعاؤں کو ہماری قبول فرما لیجئے، ان کی شہادتوں کو قبول فرما لیجئے۔ اللہ استقامت میں نصیب فرما، ان کی مدد فرما، اللہ ان کی مدد فرما دیجئے۔ اللہ معصوم بچے، بیوائیں، جوان بچے، بچیاں یا اللہ ہر چیز کے آج محتاج بن گئے ہیں، اللہ بڑے سخت امتحانات چل رہے ہیں، اللہ کامیاب کروا دیجئے، اللہ کامیاب کروا دیجئے۔ اللہ مسیح اقصی کو آزاد کرانے کی فکر سب مسلمانوں میں نصیب فرما دیجئے، پیدا فرما دیجئے۔ اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما، ہمارے ملک کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، ہماری مساجد، ہمارے مدارس، ہماری خانقاہوں کی، ہمارے علماء کی حفاظت فرما، شرور و فتن سے حفاظت فرما، حاسدین کے حسد سے یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، شارین کے شر سے سب کی حفاظت فرما، فتنوں کے فتنے سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ جو لوگ قربانیاں دے رہے ہیں اللہ اپنے بدن سے ان کی قربانیوں کو قبول فرما، ہمارا ہر کام، ہمارا ہر نیک عمل یا اللہ بس تیرے لیے ہو، یا اللہ تیرے لیے ہو، اللہ تیرے لیے ہو، ہمیں یا اللہ وسیلے نصیب فرما۔ اللہ خلوص اور للہیت ہمارے اندر پیدا فرما دیجئے، یا اللہ خلوص اور للہیت ہمارے اندر پیدا فرما دیجئے۔ اللہ ہمارا جینا، ہمارا مرنا سب کچھ اللہ تیرے لیے ہو، تیرے حکموں کے آگے اپنے آپ کو جھکا دینے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما دیجئے۔ اللہ جو لوگ اس ملک کے رئیس ان کی حفاظت کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، چاہے یا اللہ تقریری ہو، تحریری ہو، یا اللہ اپنے بدن سے جو بھی محنتیں کر رہے ہیں اللہ سب کی محنتوں میں اپنی مدد کو شامل حال فرما، ان تمام کی نصرتیں پیدا فرما، ہمارے سیاسی قائدین کی اللہ حفاظت فرما، ہمارے علماء کی حفاظت فرما، تمام کارکنوں کی نگاہ کی اللہ اور انتظامیہ کی سب کی اللہ اپنے فضل سے حفاظت فرما۔ اللہ جو دعائیں مانگی گئی اپنے فضل سے قبول فرما، جو دعائیں رہ گئی ہے مانگنا چاہتے تھے نہیں مانگ سکے اللہ اسے بھی قبول فرما لیجئے اور وہ بھی ہم سب کو عطا فرما دیجئے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ آپ تمام حضرات کو عید کی بہت بہت مبارکباد۔
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन